السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سب کو رمضان المبارک کی خوشیاں مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان شریف کی قدر کرنے اور اس میں کثرت کے ساتھ عبادت اور ریاضت کی توفیق عطا فرمائے۔ کل جو باتیں میں آپ کو سنایا تھا، آپ ان باتوں کو سنے ہوں گے۔ آگے گفتگو کریں۔ قرآن پاک کی جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور تلاوت کرنے کا شرف حاصل فرمایا۔ اے ایمان والو، تم لوگوں پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہیں تقوی کی زندگی نصیب ہو جائے۔ آیت کریمہ سے یہ بات صاف طور پر ثابت ہو رہی ہے کہ یہ روزے جو ہیں صرف امت محمدیہ ہی پر فرض نہیں ہے۔ ہم سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں، ان کی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ لوگ اپنی مرضی سے رمضان شریف کے روزوں کو ادھر ادھر کر دیا ہے، اس لیے کہ رمضان کبھی موسم سرما میں آتا ہے، کبھی سخت گرمی میں رمضان شریف آ جاتا ہے، اور کبھی دوسرے موسم میں رمضان کے روزے فرض آ جاتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ سخت گرمی کے وقت اگر روزے آ گئے تو رکھنا دشوار ہو جائے گا، پیاس کی شدت ہوگی۔ اس لیے نصرانیوں نے کیا کیا، رمضان کے روزے انہوں نے ایک ٹائم میں فکس کر لیے، موسم بہار، ایسا موسم جس میں نہ گرمی ہوتی ہے، نہ سردی ہوتی ہے، نہ ٹھنڈک ہوتی ہے۔ موسم بہار میں انہوں نے روزوں کو فکس کیا۔ اس غلطی پر انہوں نے 10 روزوں کا اضافہ کیا، 40 ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرے اسباب کے تحت انہوں نے کیا کیا، اور روزے بڑھاتے 60 روزے کر لیے ہیں۔ الحمدللہ، اسلام اور قرآن، جس کے بارے میں رب ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم نے اسلام کو نازل فرمایا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، کئی طاغوت فتنے نکلے، لیکن آج تک الحمدللہ قرآن کے ایک زیر و زبر کو یا ایک نقطے کو ادھر ادھر کرنے کسی نے ہمت نہیں کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بچانے کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ عز و جل نے لی ہے۔ یہ رمضان کے فرض روزے، رمضان شریف کے جو فرض روزے ہیں، گزشتہ کلاس میں آپ نے سنا تھا کہ رمضان کے روزوں کو جو فرض نہیں جانتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جو فرض مانتا ہے، فرض سمجھتا ہے، باوجود اس کے وہ رمضان کے روزے چھوڑتا ہے تو اسلامی حکومت میں وہ قتل کا مستحق ہے، اور ایک روزہ بلا وجہ شرعی چھوڑتا ہے تو اس پر 9 لاکھ سال جہنم میں جلنا ہوتا ہے۔ تو آپ خوش نصیب ہیں کہ اس مہینے کے روزے فرض ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس مہینے کا قیام، یعنی نماز تراویح، یہ ہم لوگوں پر سنت ہوئی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کی حبیب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ محشر کے میدان میں روزہ اور قرآن، یہ دونوں روزہ دار کی شفاعت کریں گے۔ ایک
بندے کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے تو جہنم کی آگ اس بندے کو دیکھ کر دور جاتی ہے، تو داروغ جہنم حضرت سیدنا مالک علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں، اے آگ، ماجرا کیا ہے؟ تیرا کام ہے جسے ہم تیرے حوالے کرتے ہیں تو اسے جلاتی ہے، اپنے عذاب میں گرفتار کر لیتی ہے، لیکن آج ہم نے ایک بندے کو تیرے اندر پھینکا ہے تو اسے کیوں دور بھاگ رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو جہنم کی آگ کہتی ہے، اے داروغ جہنم، اے مالک، اس بندے کے منہ سے ہم کو روزے کی بو آ رہی ہے، اس لیے کہ الحمدللہ روزہ ڈھال ہے جو ہم کو عذاب سے بچاتا ہے۔ علاوہ ازیں روزے میں کیا ہے؟ ہم بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں۔ بھوک ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، نوّروا قلوبکم بالجوع، اپنے دلوں کو بھوک سے روشن کرو۔ 8 10 12 گھنٹے ہم بھوکے رہتے ہیں تو اس سے ہمارے دل کو ایک نور ملتا ہے، ایک روشنی ملتی ہے انشاءاللہ العزیز۔ بھوکے رہنے سے کتنا ثواب ملتا ہے، کتنی طبی فوائد ملتے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا امام غزالی کے حوالے سے، ان کی کتابوں کے حوالے سے انشاءاللہ میں کل آپ کے سامنے بھوک کا مرتبہ کیا ہے یہ میں بتاتا ہوں، اس لیے کہ خدا کا سب سے بڑا دشمن کے بارے میں فرماتے ہیں، جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے وہ سب سے بڑا دشمن ہے، اسے عبادت نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے ہم پہ جو روزے فرض کیے ہیں اس میں ہماری صحت اور ہماری کیا ہے عافیت پوشیدہ ہے۔ روزہ رکھنے سے ہمیں صحت ملتی ہے، ہمیں عافیت ملتی ہے، اس کی قدر کرنا۔ رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا یہ سخت ضروری ہے۔ صبح سے لے کر مغرب کی اذان تک ہم بھوکے رہتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے پیاسے رہتے ہیں، لیکن زبان کی حفاظت نہیں کریں گے، جھوٹ بولتے رہیں گے، دوسروں کی ادھر کی ادھر کرتے رہیں گے، اپنے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف دیتے رہیں گے، اسی موبائل وغیرہ کے ذریعے ایسے میسیجز جس سے دوسروں کی دل کو تکلیف ہوتی ہے، دوسروں کے عیب کی پردہ پاشی ہوتی ہے، ایسے میسیجز فارورڈ کرتے رہیں گے تو یاد رکھیے سارا دن بھوکا پیاسا رہنے سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے روزے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جسم کے ہر عضو کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، گانے بجانے نہ سنیں نہ دیکھیں، اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں، تب جا کر ہمیں روزے کا پورا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آئیے نزہۃ المجالس میں لکھا ہے، ایک دفعہ ایک یہودی مارکیٹ میں اپنے اشیاء فروخت کر رہا ہے، دکان میں بیٹھ کر وہ چیزیں ادھر کی ادھر کر رہا ہے، اتنے میں اس نے دیکھا کہ اس کا ایک نوجوان بیٹا پانی کی بوتل پہ ہاتھ ڈالا اور کچھ کھایا اور پیا۔ یہودی نے بیٹے کو دیکھا کہ رمضان میں دن دہاڑے کھا رہا ہے تو ایک تھپڑ رسید کیا۔ بیٹے نے پوچھا، ابو میں نے کون سی غلطی کی ہے؟ آپ نے بھرے مجمع میں اتنی بڑی مارکیٹ میں بغیر وجہ مجھے آپ نے کیوں مارا ہے؟ مجھے اتنی بڑی سزا کیوں دی ہے؟ تو یہودی کہتا ہے، اے میرے لختے جگر، کیا یہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے؟ یہودی کا بیٹا برجستہ کہتا ہے، ابو رمضان ہوا تو کیا ہوا؟ ہم تو مسلمان نہیں ہیں، ہم تو کلمہ گو نہیں ہیں، ہم تو اسلام والے نہیں ہیں، آپ بھی روزے سے نہیں ہیں۔ یہودی کہتا ہے، بیٹے بات تیری صحیح ہے، سوال تیرا درست ہے، لیکن کئی سال سے تو میرے ساتھ مارکیٹ میں آ رہا ہے، میرے ساتھ تجھے بیٹھ کر اتنا کاروبار کرنے کا موقع تجھے مل رہا ہے، لیکن کیا تو نے کبھی دیکھا ہے کہ تیرا باپ رمضان کے مہینے میں دن میں لوگوں کے سامنے کھایا ہو، لوگوں کے سامنے پیا ہو؟ کہتا نہیں، ایسا تو نہیں ہوا ہے۔ تو کہتا ہاں میں روزہ تو نہیں رکھتا ہوں لیکن رمضان کی قدر کرتا ہوں، رمضان کی میں
عزت کرتا ہوں، جس کی وجہ سے رمضان کی قدر بھی کرتا ہوں، رمضان کی تعظیم اور اس کی عزت کرتا ہوں۔ تو مرنے کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ یہودی جو ہے جنت میں ہے۔ پوچھا میاں یہودی جنت میں کیسے چلے گئے؟ تو کہتا ہے تمہارا سوال درست ہے، تمہارا پوچھنا بھی صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے میں ہمیشہ ماہ رمضان کی قدر کرتا تھا، ماہ رمضان کا احترام کرتا تھا، دن میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے کھانے اور پینے سے بچا لیتا تھا۔ میرے رب کو میری یہ ادا پسند آئی ہے، میرا اس طرح رمضان میں مسلمانوں کی تعظیم کرنا، روزے کا احترام کرنا خداوند قدوس کو پسند آ گیا ہے۔ تو اللہ نے مجھے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، کلمہ پڑھا اور کلمے کے ساتھ مجھے موت نصیب ہوئی ہے۔ تو دیکھیے یہ عظیم نعمت ہے کہ رمضان کی قدر کرنے کی وجہ سے، رمضان کا احترام کرنے کی وجہ سے کفار کو بھی، نصارہ یہودیوں کو بھی ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرض روزے کسی پر بھی معاف نہیں ہیں، کسی پر بھی معاف نہیں ہیں۔ ہاں جو بیمار ہیں، جو ایسے بوڑھے جو روزہ رکھ نہیں سکتے ہیں، ان کے لیے اجازت ہے، صحیح ڈاکٹر بتائیں کہ یقیناً روزہ نقصان کرتا ہے تو ان کے لیے رخصت ہے، اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، اس کے بدلے اس کا جو فدیہ ہے وہ 2 وقت کھانا غریبوں کو کھلا دیں۔ اور آپ نے سنے ہم نے روزہ چھوڑا، اس کا فدیہ دے دیا، پھر ہمیں صحت مل گئی، عافیت مل گئی، جو اس سے پہلے آپ نے جو فدیہ دیا ہے، جو کفارہ دیا ہے، یہ نفل ہو جائے گا، یہ صدقہ ہو جائے گا، دوبارہ روزہ رکھنا آپ پر فرض ہو جائے گا۔ اس لیے آپ خاص کر روزے کا اہتمام کریں، اور کثرت کے ساتھ درود و سلام، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان میں 1 مرتبہ جو درود پاک پڑھتے ہیں اسے 1,00,000 درود پاک پڑھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے۔ اس لیے عزیزو آپ سرکار سے محبت کریں۔ ایک صحابی آتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزے کی حالت میں نے وہ کام کیا ہے جو نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے جمع ہو گیا ہے، سرکار اس کا کفارہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں 1 غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں غلام آزاد کر نہیں سکتا، بڑا مسکین آدمی ہوں، غلام کو آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے ایسا کرو 60 روزے پے در پہ رکھو۔ تو کہا حضور میں بڑا کمزور ہوں، بیمار آدمی ہوں، یہ بھی میرے اندر قوت نہیں ہے کہ میں 60 روزے بغیر چھوڑے رکھا کروں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے 60 مساکین کو کھانا کھلایا کرو۔ اب کہتا ہے حضور میں خود مسکین ہوں، کھانا کہاں سے کھلاؤں، میں خود غریب ہوں، کھانا کہاں سے کھلاؤں۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنتے ہیں، اتنے میں کوئی ایک تحفے میں کھجوروں کا تحفہ لا کے پیش کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں وہ سائل کہاں ہے؟ وہ دوڑ کے آئے، کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آقا فرماتے ہیں یہ کھجوریں لے لو، مدینے کے غربا میں تقسیم کرو، مدینے کے محتاجوں میں، مدینے کے غریبوں میں اسے تقسیم کرو۔ تو کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں میرے سے بڑا غریب کون ہے، میرے سے بڑا مسکین کون ہے؟ میں ہی سب سے زیادہ مسکین اور غریب ہوں۔ تو سرکار مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ کھجوریں لے لو، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، جاؤ کفارہ ادا ہو جائے گا۔
یہ سرکار کا اختیار ہے، ان کی شان ہے، تو ان کے در سے کوئی خالی نہیں لوٹتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کریں اور کثرت سے ہم روزے رکھیں۔ تراویح کی نماز کل بھی بتایا تھا، جس طرح مردوں پر سنت ہے اسی طرح عورتیں بھی اپنے گھر میں 20 رکعت تراویح کی ادا کریں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں تراویح کا جو اہتمام اب ہو رہا ہے جماعت کے ساتھ، یہ اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ پہلے پہل ہوا، بعد میں دیکھا نمازیں پڑھ رہے ہیں تو سرکار نے کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، اس لیے طے فرما دیا۔ عمر فاروق کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رمضان شریف کی رات مسجد میں آئے، دیکھا کہ لوگ الگ الگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، کوئی چھوٹی سی جماعت بھی بنایا ہوا ہے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں تم کل سے جماعت کے ساتھ قائم کرنا، یہ 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بعض لوگ آج 8 شروع کر دیے ہیں، اس لیے یاد رکھیے 8 رکعت تراویح نہیں ہے، حرمین شریفین میں 20 ہوتی ہیں، دنیا بھر کی مساجد میں 20 ہوتی ہیں، 20 رکعت ہی تراویح ہے، اسے پڑھیں۔ غرض کہ عمر فاروق دوسرے دن آئے، دیکھا کہ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز ہو رہی ہے، خوش ہوتے ہیں، فرماتے کیا ہی اچھی بدعت ہے، کیا ہی اچھی بدعت ہے، خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، آج تک کسی نے بھی اس پر ٹوکا نہیں ہے، روک اور پابندی نہیں لگائی ہے۔ اس لیے ائمہ اربعہ کے نزدیک 20 رکعت تراویح سنت ہے، اس لیے تراویح کا آپ اہتمام کریں۔ آج کل لاک ڈاؤن ہے، کورونا کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی جماعتیں مساجد میں ہو رہی ہیں، تو آپ جن لوگوں کو پڑھنے کی اجازت ہے، جتنے لوگ جا سکتے ہیں وہ لوگ جائیں، مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کریں اور حد سے زیادہ نہ جائیں۔ حکومت کا، پولیس کا اور طب والے جو ڈاکٹرز لوگ جو قانون بنا کے دیے ہیں ان کو آپ فالو کریں۔ بقیہ حضرات اگر آپ امامت کرا سکتے ہیں، امامت کے مسائل سے آگاہ ہیں، آپ کی تجوید قرآن صحیح پڑھ سکتے ہیں، تو آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کا امام بن کر نماز پڑھائیں۔ اگر نہیں ہے، نماز کے فرائض واجبات نہیں جانتے، صحیح نہیں جانتے ہیں، قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا ہے، تو گھر کے افراد الگ الگ اپنی اپنی نماز پڑھیں۔ 20 رکعت تراویح ہے، مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی، اس لیے روزے کا خاص اہتمام کریں۔ آپ کے جو چھوٹے بچے ہیں 10 سالہ، 11 سالہ، 9 سالہ، ان کو روزے رکھوائیں۔ ہاں کمزوری ہوتی ہے، بچے روزے رکھ کر توڑ دیتے ہیں، تو بچوں کی توڑنے کی اس کی قضا نہیں ہے۔ 7 سال میں نماز کا حکم دے، 10 سال میں نہ پڑھے تو مار کے پڑھوائیں، اس لیے کہ بچوں کے اندر کیا ہے، بچپنے سے دینی ماحول پیدا ہو جائے، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن و مستحبات کیا ہیں، یہ سیکھنے کا بچوں کو موقع فراہم کریں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر رمضان شریف کی برکت سے جس وبائی بیماری کورونا میں سارے عالم کے لوگ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ اس وبائی عظیم سے ہم سب کو اور عالم کو چھٹکارا عطا فرمائے۔ اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے اور اس میں رمضان کے احترام کرنے کی مولا آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔